خلافت راشدہ، یہ خلافت راشدہ، کیونکہ پھر مجھے شاید ہو سکتا ہے بعد میں بولنا ہو، موقع ملے نہ ملے۔ خلافت کا لفظ سب سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چبھتا ہے کوئی لفظ تو خلافت کا لفظ ہے، خلافت کا لفظ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب خلافت دنیا سے ختم ہو گئی۔ کہیں آج خلافت کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ خلافت راشدہ تقریباً 30 سال تک رہی۔ اس کے بعد خلافت جس طرح سے بھی رہی ہو، ملوکیت کہیں لیکن خلافت کے نام پر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے یہ خلفاء بنو امیہ کے، خلافت اموی اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً 90 سال تک چلتی رہی۔ ان کے بعد پھر خلفاء بنو عباس، عباسی خلافت چلی، یہ بھی تقریباً 550 سال کے آس پاس۔ اور ان کے بعد جو بڑی خلافتیں تھی اس میں چھوٹی چھوٹی بھی آئی ہیں، خلافت فاطمیہ نام سے اور بھی دیگر، لیکن میں بڑی جو خلافتیں تھیں اکثر ممالک کو گھیرے ہوئی تھی۔ خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو ترکی سے چلی، یہ 650 سال تک چلی۔ 1340 ہجری یا 1920 یا 1921 کے آس پاس آ کر خلافت ختم ہو گئی۔ اور میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر 1921، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت چلتی آئی، الگ الگ ملکوں میں رہی، الگ الگ لوگوں میں رہی، الگ الگ خاندانوں میں رہی، لیکن نام خلافت کا تھا۔ اور جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی تعظیم و تکریم بھی ہوتی تھی۔ 1920 کے بعد سے لے کر اب ہمارا 2021 آ گیا، 100 سال سے پوری دنیا میں خلافت نام سے کوئی چیز قائم نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسلامی ممالک بہت سارے ہیں، تقریباً 57 کنٹریز پوری دنیا میں، ابھی 57 ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، اسلامی ملک کہتے ہیں۔ اسلام ان کے ہاں کتنا نافذ ہے یہ الگ بات ہے، جتنا مرضی اتنا نافذ کر دیا ہے، اور جو نہیں پسند آتا اس کو نکال کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی ملا کر کے کچھ لوگوں نے اسلامی ملک بنایا ہے۔ 57 ملک ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں کہیں پر بھی خلافت قائم نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیوں نہیں ہے اور کیوں آج تک لوگ اس کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرنا چاہتے؟ جانتے ہیں آپ 1920 کو جب ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو یہودیوں نے اپنی پسند کا بادشاہ لا کر کے ترکی میں بٹھا دیا، مصطفیٰ کمال بادشاہ، جس نے ترکی میں موجود ساری اسلامی روایات کو ختم کر دیا 11 سال کے اندر۔ حجاب، پردہ ختم کر دیا، اذانوں کو بند کرا دیا تھا، قرآن کے لٹریچر کو عربی سے ہٹا کر ترکی میں لکھوانے کا آرڈر دے دیا تھا، حفظ کرنے پر قرآن کے پابندی لگا دیا تھا، بہت ساری چیزیں، عورتوں کو بے حجاب باہر کر دیا۔ سیکولرزم کے نام پر اس نے اسلام کی ساری روایات کو ختم کر دیا، قتل کر ڈالا تھا۔ اس وقت یہودیوں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بڑی گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ میں جانا چاہیے۔ جب وہاں کی خلافت ختم ہو گئی ترکی کی، تو ہندوستان سے کچھ علماء بھی تھے بیچارے، یہاں سے کچھ علماء اٹھے تھے اور خلافت کمیٹی قائم کیا تھا انہوں نے۔ خلافت کمیٹی قائم کر کے یہ روتے ہوئے ہر جگہ گھوم رہے تھے کہ نہیں خلافت قائم کرو، کہیں نہ کہیں قائم کرو۔ ان کی سنی نہیں گئی، ان کی سنی نہیں گئی۔ ہندوستان کے کچھ علماء تھے اور وہ آج بھی ممبئی میں خلافت ہاؤس موجود ہے، جہاں سے آج بھی 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ خلافت کمیٹی قائم کر کے ان کی مانگ یہ تھی کہ دنیا سے خلافت کو ختم نہ کرو، خلافت قائم رکھو، لیکن نہیں سنی گئی۔ جانتے ہیں انہی میں سے ایک مولانا کا بیان ہے، ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہودیوں میں سے، انہوں نے کیا کہا تھا مولانا سے؟ کہا کہ ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں رہے گی آج کے بعد سے، ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، آپ مسجدیں بنانا چاہیں بناؤ، خوب بناؤ، مدرسے بنانا ہے مدرسے بناؤ، آپ کو ساری چھوٹ رہے گی، مسلمان کی حیثیت سے جیتا رہے، لیکن 2 باتیں اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر ہم واپس جنگ کے لیے آئیں گے۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا ایک لفظ جہاد نہ آئے، دوسرا لفظ خلافت نہ آئے، یہی 2 لفظ ہیں جو گڑتے ہیں، چبھتے ہیں۔ کیوں؟ خلافت کا لفظ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر تعظیم آتی ہے،
مسلمانوں کے دلوں پر رعب آتا ہے کہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرنے کا حکم آ گیا کہ جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی خلیفہ بنے گا، پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنے دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ختم کرو، یہ ختم کرو۔ پرائم منسٹر رکھو، پریزیڈنٹ رکھو، بادشاہ رکھو، سلطان رکھو، ہر ملک کا تو یہ سسٹم لایا گیا، ہر ٹکڑے ٹکڑے میں الگ الگ لوگوں کو بانٹ کر کے تمہارا لیڈر ہے ٹھیک ہے، لیکن خلیفہ نہیں کہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، لیڈر ہیں ہمارے اسلامک کنٹریز میں، لیکن کسی کو خلیفہ نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، جنگیں بھی ہوئی، اسلامی ملکوں کی آپس میں بھی ہوئی، دوسروں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن آج تک آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی جنگ کو جہاد کا نام دیا ہو؟ نہیں، یا تو بیٹل کہیں گے یا وار کہیں گے۔ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے، یمن کی جنگ ہے، شام کی جنگ ہے، عراق کی جنگ ہے، افغان کی جنگ ہے۔ جنگیں اس کو پوری پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جنگ کا نام دے گی، کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مسلمان فلاں کے ساتھ جہاد کر لو۔ کیوں؟ جہاد کا لفظ کہیں گے تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے وہ جذبہ شہادت بیدار ہوگا۔ ہر جگہ سے لوگ کہیں گے کہ پھر ہاں حضور پاک نے جو شہادت کے مقامات ہمیں بیان کیے، شاید موقع ملنے والا۔ یہاں تو مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کو اقبال نے کیا اچھے انداز میں کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہودیوں نے کہا تھا یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں، فاقہ کش ہے، کفن لے کر کے گھومتا ہے، آخر کون سی چیز ہے جو اس کو خوف سے آزاد رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف روح محمدی ہے اس کے اندر جو اسے بے خوف کرتی ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک خلافت، دوسری جہاد۔ مجھے آج کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک خلفائے راشدین چل رہا ہے، اس لیے خلافت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ ابھی تازہ پڑوس میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ تو ٹاپک برابر اسی دن آ گیا ہے، اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی بات ہے۔ ہاں لوگوں کو یہی تاثر جائے گا کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے، افغان میں حکومت قائم ہو گئی اور ادھر خلافت کا بیان چل رہا ہے۔ یہ تو میچنگ ہو گئی، خلافت راشدہ کا بیان چل رہا ہے۔ اب میں یہ جو بات خلافت پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کہ آج پوری دنیا بھر کی میڈیا دیکھیں، اگر سرخیاں کسی بات کی لگائی گئی ہوں گی تو صرف افغانستان کی ہوں گی۔ تلاش کرو، سرچ کرو، کیوں؟ ارے میاں بہت ساری حکومتیں تختہ پلٹتی ہیں، دوسرا تخت آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی فوجی جنرل تختہ پلٹ کر کے حاکم بن جاتا ہے، لیکن اتنا واویلا نہیں ہوتا۔ اتنا واویلا یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو جماعت آنے والی ہے اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ہمارا امیر المومنین ہوگا۔ بس اتنے لفظ، میں نہ حمایت کی بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی چیز، میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس لفظ سے بھی تکلیف ہے کہ اگر ایک جماعت نے کہہ دیا کہ ہم امیر المومنین پکاریں گے جو ہمارا لیڈر ہوگا، سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سب بے چین ہیں، اب ادھر ادھر حالات بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر ویل ٹرینڈ آرمی رکھی ہے، 3 لاکھ کی آرمی ہے، ہم نے ان کو ایسے اسلحے دیے ہیں کہ دنیا میں ویسے اسلحے کسی فوج کے پاس نہیں، اور ہم نے ان کو ایسی تربیت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تربیت کسی کو نہیں دی ہے، یہ امریکہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ 3 لاکھ کی فوج ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ 8 دن میں دنیا نے پھر دیکھا مٹھی بھر جماعت میں وہ 3 لاکھ بھی داخل ہوتی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو اللہ بڑی جماعت پر بھاری کر دیتا ہے۔ یہ تو حالات ہیں، یہ حالات ہیں زمانے کے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت دور جانا نہیں ہے، مجھے میرے ہندوستان میں رہنا ہے، اور میں یہاں پر بات کروں گا ہاں خلافت ہوتی کیا ہے اور خلافت کے لفظ سے دوسروں کو تکلیف کیا تھی۔ عزیزان گرامی، جس طرح پوری دنیا میں سسٹم آئے، میں آپ کو بتاؤں، ڈیموکریسی یہ پہلے نہیں تھی، ڈیموکریسی ایک سسٹم لایا گیا کہ جمہوریت فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، اس طرح سے کہہ کر کے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے بیچ میں ہوگا، آپ کے لیے ہوگا، یہ لایا گیا، ڈیموکریسی لائی گئی۔ اس سے پہلے اور بھی نظام آئے، کمیونسٹ پارٹی، کمیونزم آیا، مارکسزم آیا اور سوشلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آئے الگ الگ۔ رشیا میں جو انقلاب آیا تھا وہ الگ، لینن کا انقلاب آپ دیکھیں،
یہ الگ الگ سسٹم لائے گئے، کبھی ڈیموکریسی لائی گئی، کبھی سوشلزم لایا گیا، کبھی کمیونزم لایا گیا، یہ سب سسٹم لائے گئے. دنیا نے اپنا سسٹم لوگوں پر تھوپا یا پھر پیش کیا، جسے ایکسپٹ کرنا تھا ایکسپٹ کیا. کچھ جگہ اپنا سسٹم تھوپنے کے لیے جنگیں ہوئی. رشیا کی بڑی جنگیں کس بات پر ہوئی تھی؟ لینن کے یہ نظریے کو وہاں پر نافذ کرنے کے لیے. امریکہ عراق پر اتنے بم کیوں برسایا؟ اسی لیے کہ ہم یہاں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی یہ امریکہ کا پوری دنیا کو بتانے والا ایک، اس کو اپنے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تحفہ کہتا ہے، ایک جال ہے. وہ سسٹم پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ مارکسزم ہے، لیکن ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خلافت کا نظام کہیں پیش کر سکیں. ہاں یہ دنیا کا دغلاپن ہے، تم اپنے سارے سسٹم پیش کر سکتے ہو، لیکن جب ہم کہیں گے کہ خلافت تو چڑ جائیں گے. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی نظام مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہوتا ہے. خلافت کے معنی بہت اہم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں میرے عزیزو. اگر خلافت کے نام پر کسی نے غلط خلافت کی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا. میں اس خلافت کی بات کروں گا جو صدیق اکبر نے کی ہے، عمر فاروق نے کی ہے، عثمان ابن عفان نے کی ہے، حیدر کرار نے کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ خلفاء ہیں اسلام کے، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو. آج کیا تمہارے درمیان یہ جتنے سسٹم لائے گئے، ہم بھی تو ڈیموکریسی کو دیکھ رہے ہیں. لاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نگراں کہ رات کے وقت گشت کرتا ہو مدینے کی گلیوں میں، اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہو تو اپنے بیت المال میں جا کر کے بوریا اٹھا کر کے خود آٹا اور گندم لے کر کے اس بیوہ عورت کے گھر جاتا ہو، روٹیاں پکا کر کے اسے کھلاتا ہو. کون ہے یہ نگراں؟ یہ خلافت راشدہ میں تمہیں ملے گا. اگر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، فجر کی اذان سے پہلے اس کے گھر کے برتن دھونے والا، اس کے گھر کا کچرا جھاڑنے والا، اس کے بستر کو جھاڑ کر کے پھر اس کے گھر کو صحیح سلامت رکھ کر کے باہر جانے والا کوئی اور نہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر تمہیں ملے گا. اور اگر تمہیں اصلاحات کی دنیا میں دیکھنا ہے، اگر مدینے والے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہوں، اپنا مال اگر لگا کر کے لوگوں کے لیے فری پانی کوئی مہیا کراتا ہے، وہ خلافت راشدہ کا عثمان ابن عفان ہی ہوتا ہے. یہودی جب غلہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. یہی تو سارے نظام دیکھیں. اگر چاول کی کمی ہو گئی، سب گودانوں میں جمع کرنا شروع کر دیے، اور جو چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، بڑے پیسے والے اس کو اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کمی ہو جائے اور کمی ہو جائے، اس کے بعد 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں گے. یہ شریعت نے حرام فرمایا ہے. لوگوں کی ضروریات کا استحصال کرنا، مال کو ایسے جمع کرنا کہ قحط آئے تو زیادہ داموں میں بیچنا، حرام ہے یہ آمدنی. آپ کو پتا ہے مدینے میں ملک شام سے غلہ آیا تھا، اور یہودی صبح صبح جا کر کے مدینے سے پہلے ہی وہ غلہ خرید لیتے تھے اور لا کر کے سٹاک کر لیتے. پھر ہفتہ بھر کے بعد جب لوگوں کو غلے کی ضرورت ہوتی تو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے، خوب نفع کماتے. آج بھی شیئر مارکیٹ کی جال پورا بچھا کر کے ان یہودیوں نے رکھا ہے، لوگوں کو دام فریب میں پھنسانا، کریڈٹ کی دنیا میں قرض اور سودی قرض کے نظام میں لوگوں کو پھانسنا، یہ سب ان کا ہی نظام ہے. مدینے میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے. جانتے ہیں ان کے سودی نظام اور ان کے ذخیرہ اندوزی کے نظام سے اگر کسی نے نجات دلایا ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے. کیا کیا تھا حضرت عثمان؟ ان سے بھی پہلے 2 منزلیں پہلے جا کر وہ ملک شام کے قافلوں سے سارا مال خرید لیتے، اپنا پیسہ لگا کر مدینے میں لے آئے. یہودیوں کو پتا چلا کہ عثمان نے پورا مال خریدنا شروع کیا ہے. آئے، کہا عثمان تم لے چکے ہو، ہم کو بیچ دو، فائدے میں لے لو جتنا چاہے. آپ نے پوچھا کتنا بڑھا کر کے دو گے؟ کہا جتنے میں تم لیے ہو اتنا ڈبل ہم دیں گے، ڈبل ہم دیں گے. اگر تم 100 میں لیے ہو تو ہم 200 دیں گے، آپ دے دو. حضرت عثمان نے کہا اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا، اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ. انہوں نے ڈبل کی بجائے ٹرپل کر دیا، 100 کی چیز 300 میں دے دو. آپ نے کہا نہیں اتنے میں بھی نہیں، اور بڑھاؤ. ان یہودیوں نے 400 کیا. آپ نے کہا نہیں اور بڑھاؤ. انہوں نے 500 کیا. آپ بیچنے کو تیار نہیں تھے. یہودی پریشان ہو گئے. 2 دن تک بھاؤ تاؤ نیگوشیبل چلتا رہا، نیگوسیشن چلتا رہا. اس کے بعد پھر یہاں تک آ گئے کہ 10 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ. وہ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی اتنے مال کو 10 گنا میں کوئی خرید سکتا ہے؟ جاؤ بیچنا ہے تو بیچ لو، اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا.
दूसरे दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी आए, फजर की नमाज के बाद आम ऐलान किया, फला मैदान में गल्ला रखा है, मोमिनीन को जितनी ज़रूरत है सब वो गल्ला लेकर के चले जाए। सहाबा इकराम में ऐलान होते ही पूरे मदीने के लोग आए और गल्ला उठा करके खुद अपनी ज़रूरियात के मुताबिक लेकर चले गए। न किसी से पैसा, न किसी से कोई चीज़, मुआवजा, कुछ नहीं। शाम में यहूदी भड़के हुए आए, कहा उस्मान हमने सुना कि तुमने माल दे दिया सबको, क्या किया तुमने ये? कहा मैंने बहुत नफे में बेचा। कहा कितने में? कहा मैंने 70 गुना ज्यादा नफे में अपने अल्लाह के हाथ बेच दिया। क्या तुम इतना दे सकते थे मुझे? क्या तुम इतना दे सकते थे? क्योंकि मेरे रब ने वादा किया है, जो अल्लाह की राह में एक देगा उसे 70 गुना ज्यादा दूंगा। तो मैंने अपने रब के हवाले कर दिया है और 70 गुना ज्यादा फायदे में मैं बेच दिया। इनके सरमायादाराना निज़ाम, इनके सूदी निज़ाम से आज़ादी दिलाने वाले का नाम ये खिलाफत राशिदा में हुआ है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी पाक में देखें, बुज़दिली से दूर रख करके अदल और इंसाफ के फैसले कायम रखना, ये खिलाफत राशिदा में हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपना है तो उसके लिए कोई फैसला अलग हो, दूसरा हो तो उसके लिए कोई फैसला अलग हो, जैसे आज भी अदालतें कर रही हैं। मौला अली शेर खुदा के फैसले उठा करके देख लो, उन्होंने अदल और इंसाफ का जो तराजू कायम किया है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके क़ज़ाया, उनके फैसलों की किताब आज भी दस्तयाब है, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज मजाक किया जाता है अदल के नाम पर, क़ज़ा के नाम पर, फैसलों के नाम पर। लोगों के साथ मजाक नहीं होता है। गरीब जाए खटखटाए, उसकी उम्र ख़त्म हो जाए, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। और फिर अगर कोई पैसे वाला, सोर्स वाला और अपने अपने असर और रसूख रखने वाला, उसके लिए 100 गुना भी माफ़ हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ यहाँ डेमोक्रेसी की जगह पर नहीं कह रहा हूँ, बादशाहाना निज़ाम जहाँ पर है वहाँ पर भी यही हालात है। सऊदी इससे कोई अलग नहीं है, वहाँ पर भी यही हालात हैं। जुल्म जब ज़्यादा बढ़ता है तो अल्लाह का अज़ाब आता है। ये अल्लाह का अज़ाब जो है, ये इसी जो देख रहे हैं आप, ये इन्हीं मजालिम की वजह से है, जुल्म की वजह से। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ थोड़ी देर रुक करके खिलाफत राशिदा की बात क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि ये किस्सा पारीना नहीं है, गुजरा हुआ एक किस्सा नहीं है कि मौलाना आप बहुत पहले की कहानी सुना रहे हो खिलाफत राशिदीन की बात। मेरे अजीजों, हम क्यों सुनाते हैं ये भी मैं बताऊं आपको। खिलाफत राशिदा मैं बयान कर रहा हूं, और आप हो सके तो हमेशा बयान करो अपने बच्चों को। क्यों? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि खिलाफत राशिदा वापस ना आ जाए। पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत दोबारा कायम होगी, और अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो वो होकर रहेगी, होकर रहेगी। टेंशन इसी बात का है दूसरों को, तकलीफ इसी बात की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान आलीशान को जो हमने सुना है, वो दूसरे भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनकी बातें झूठ नहीं हो सकती, इनकी बशारतें पूरी होती हैं, तो फिर वापस खिलाफत लौटने वाली है। तो इसलिए अब जितने लोग हैं, कम से कम इनको तो भुला करके रखो, इनको तो भुला करके रखो। ये अगर बोलते रहे तो कहीं कायम ना कर रहा। अजीज़ान गिरामी, लगे हाथों मैं सिर्फ और सिर्फ तज्जिया कर रहा हूँ, बाकी कोई मेरे ये नहीं है। सिर्फ ओपिनियन देने की तो हर एक को आज़ादी है। हाँ, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग गालियां दे सकते हैं, यही तो हो रहा है ना आज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गालियां दे रहे हैं, तो हम तज्जिया क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ा मुल्क है जो सबसे ताकतवर, सुपर पावर, जिसके पास असलहे, हथियार, मिसाइल, पेट्रोल बम सब कुछ है, और दुनिया के माशी हालात में सबसे बड़ा इकोनॉमिक उसकी सबसे अच्छी, पूरी दुनिया वहां जाने पर फक्र करे। इतनी ताकतवर हुकूमत, और लड़ती है एक बहुत कमजोर मुल्क से, जिसकी माशी हालात खराब है, जिनके यहाँ पुलिस नाम की चीज नहीं है, जिनके यहाँ हुकूमत स्टेब्लिश नहीं है, जिनके यहाँ फौजी निज़ाम नहीं है, जिनके यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा खुद कहती है 3 करोड़ की आबादी तकरीबन अफगान की, आधी आबादी को रोटी खाने की ज़रूरत है, खाना पानी रोटी इसकी भी ज़रूरत है। इतना गरीब मुल्क है, माल में कोई चीज़ नहीं, इकोनॉमिक उनकी टूटी बिखरी हुई, ना वहाँ कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ना टूरिस्ट जाते हैं, कुछ नहीं है। चुना तो इस मुल्क को लड़ने के लिए, कभी चाइना को नहीं चुना,
کیونکہ برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ رشیا میں اترنے کی ہمت نہیں اس دادا کو، دادا گیری دکھایا ہے تو چھوٹے سے ایک ملک کو، 3 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً 3.5 کروڑ کے آس پاس، اور دکھایا 20 سال جمایا اپنے قدم، اور اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر واپس نکلا بھی، خوب پیسے بھی وہاں بہایا، خوب وہاں پر اسلحے بھی بیچا، اور اپنے فوجیوں کی موت بھی دیکھا، دوسروں کی موت بھی دیکھا، خون خرابہ سب ہو کر کے نکل گئے۔ لوگ الگ الگ اب داستانیں بتا رہے ہوں گے، ہماری میڈیا بھی پوری صبح سے شام اسی میں مصروف ہے، آج کل اسی میں مصروف ہے۔ اب یہاں کیا خطرہ ہے؟ الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں، میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک کی حفاظت ضرور کریں گے۔ ان بھگوا لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جو صرف اور صرف چیخنے اور چلانے والے ہیں۔ خون کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ پیش کریں گے، بزدلی نہیں آئے گی۔ لیکن بات تجزیے کی کہہ رہا ہوں، چھوٹا ملک، بہت بڑی طاقت، مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور خود اکیلا بھی نہیں، نیٹو فوجیں پوری لے کر تقریباً 40 کنٹریز کی فوجیں لے کر کے اتر رہے ہیں، مارا بھی توڑا بھی ختم بھی کیا۔ 20 سال کے بعد حاصل کیا ہوا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک۔ بھائی دوسری جنگیں پیٹرول چرانے کے لیے، تیل چرانے کے لیے ہوئی، یہاں کیا چرانے کے لیے آئے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا یہاں کیا چرانے آئے تھے؟ عراق میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چرا کے لے گئے، دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمانے۔ یہاں کیا تھا تمہارا؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ میں آپ کو راز بتاتا ہوں، وہ بہت بڑا سپر پاور، وہ بہت بڑی طاقت، اور ایک بہت چھوٹا سا ملک۔ تکلیف کس بات کی؟ بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا، خیر ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے 6-7 سال پہلے، بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں، کس بات پر؟ کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے منع کیا، یہی ایک وجہ تھی جنگ کی، بن لادن کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو۔ امریکہ اتر پڑا، مارا۔ 14 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا۔ کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق، مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا، پاکستان میں مارا گیا۔ تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزوں، نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو، نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی۔ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں، لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، یہ حدیث پاک، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی۔ یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے، میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا، دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ ٹینشن اس بات کا ہے۔ اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں، تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے۔ یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے۔ اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے۔ تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، مجھے
پہ اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے، محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو، تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے